ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی، دوسری خبر جو ہے وہ بھی آپ کے نالج میں ڈالنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے یہ روزانہ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹیں توڑنے، مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام میں ایف آئی اے، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور ان کے خلاف چونکہ مقدمے کی درخواست ایک شہری جو ہیں راولپنڈی کے ایک شہری ہیں عاطف علی، انہوں نے ایک درخواست دی تھی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کو مقدمہ اندراج کی درخواست دی گئی لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، پیمرا کو بھی پابندی کی استدعا کی لیکن ایکشن نہیں ہوا، اور جنرل فیض حمید، جنرل قمر باجوہ، صحافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے۔ موقف یہ اپنایا گیا کہ چونکہ غلط اور من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد موجود قانونی اور اخلاقی رکاوٹیں عبور کی، جس پر وہ سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے۔ کرمنل ایکٹ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا، ایف آئی اے مقدمہ درج کر کے ایکشن لے، جبکہ پٹیشنر نے یہ بھی کہا کہ یہ جو صحافی ہیں جاوید چودھری اور شاہد میتلا، انہوں نے صرف اور صرف ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکل لکھے جس کا سوسائٹی کے اوپر جو ہے وہ منفی اثر پڑا، اور جب یہ آرٹیکلز انہوں نے دیکھے تو وہ حیران و پریشان رہ گئے کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں یہ آرٹیکلز ریاستی ادارے کی منفی تصویر کے انداز میں پیش کیے گئے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں یہ بھی کرمنل ایک رویہ ہے، اور ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ ایف آئی اے، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں شاید میتلا، جاوید چودھری اور پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان، اس کو انہوں نے نوٹسز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جاری کر دیے ہیں، اور مقصد ان نوٹسز کا یہی ہے کہ جو اس کا مقدمے کے اندراج کے حوالے سے جو ایک درخواست ہے اس کے اوپر حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جا سکے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بہت کچھ کہا گیا، ان سے مختلف انٹرویو منسوب کیے گئے، بیانات منسوب کیے گئے، تو اسی کے اوپر یہ شہری کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد یہ بول نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود یہ بولے، اور اخلاقی اور قانونی طور پر جو ان کا جو ایک ضابطہ تھا اس ضابطے کو انہوں نے توڑا، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، تو اسی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے مقدمہ اندراج کی درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آئندہ آنے والے کیونکہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، کیا جنرل ریٹائرڈ باجوہ پیش ہوں گے، کیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پیش ہوں گے، یا اپنے وکلاء کو پیش کریں گے، یا پھر مقدمہ درج ہوگا، ایف آئی اے مقدمہ درج کرے گی تو کس بنیاد کے اوپر کرے گی؟ یہ بڑا $1 ملین کویسچن ہے۔ تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس کے جو نتائج ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے ملک کے اوپر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ جو لوگ جس طرح قانون اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بھی پھر جو چہرہ ہے سابق جو جرنیلوں کا وہ بھی کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔